والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبس بڑی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی تھوڑا ذوق کمال ہے کہ آئے سنے کے بعد درود پاک پڑھنا واجب ہو جاتے ہیں لہذا ذوق کے نام کریمہ کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود و سلام نظرانہ پیش فرماؤ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ میں لجوانا دل لڑی لگیاں میرے تو غم پر میرے ذمہ موضوع لگے ہیں اس حوالے سے میں گفتگو کرنی اس کلام سے تو میں شاید بحث ہو جاتی کہ میں اس موضوع کی بولنا ہے لجوانا دل لڑی لگیاں میرے تو غم کرے رہنے میں لجوانا دل لڑی لگیاں میرے تو غم دمگتا میرے پلے بھرے میں لجوالا دمگتا میرے پلے بھرے ہم تو صلاح دے بعد بابا بھی بردار انتہائی مشکور جناب محترم بھائی قریب راج صاحب آپ لوگوں پہ حضرت شرف حاضر ہوئے دعائے رب کہنا تھوڑی میری حاضری شرفی قبولیت کا تھوڑا ذوق دیکھ کے مسجد کی خوبصورتی دیکھ کے تکاوٹ کر کے بڑی محبت ہے لوگوں سے میں انشاءاللہ اپنے موضوع پہ
گفتگو کرنی ہے اور وقت مقررہ کرنی ہے تو سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام دے جو ایک آیت مبارک دا تلاوت کا نشر فضل کیتا ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے کو حکم عطا فرمایا انگلی میں رضا پر بولو سبحان اللہ پیچھے بھی بولو سبحان اللہ پیچھے دوستے نا خاموشی نام جو بیٹھے تنال ہاتھ بھی بلند نہیں پہ کر دے میں چاہنے کہ تو سب یاد بلند کر کے بولو سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والے ہو اتقوا اللہ ڈرو کہ صرف اور صرف اللہ سے بولو وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ سچے لوگا نرال ہو جاؤ اب آپ کائنات کا نظام ہے کہ انسان سے تعلق انسان کی صحبت جس طرح سے لوگا نرال ہوئے انسان اسی طرح کا ہو جاتا ہے اگر انسان کا تعلق صحبت چنگے نرال ہو جاوے تو بندہ چنگا ہو جاتا ہے اگر انسان کا تعلق انسان کی صحبت ماڑے لوگوں نال ہو جاوے برے لوگوں نال ہو جاوے تو انسان برائی کی طرف سے چلا جاتا ہے یعنی کہ سبق یہ مل جائے کہ برے لوگوں کے تعلق برے لوگوں کی نسبت انسان کو جہنم والے پاس لے کے جاتی ہے پر چنگے لوگوں کی نسبت انسان کو جنت والے پاس لے کے جاتی ہے اور ابابِ دی وقار کائنات کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان و عقل بھی عطا فرمایا ہے شعور بھی عطا فرمایا ہے الحکم بھی فرمایا کہ کونوا مع الصادقین سچے لوگا نرال ہو جاؤ اب آپ جیوکار میں اس طرح کرو سمجھانا دعویٰ کہ اگر انسان کا تعلق کسی اچھی چیز نرال ہو جائے انسان اچھا ہو جاتا ہے اگر انسان کا تعلق کسی برے نرال ہو جائے تو بندہ برا ہو جاتا ہے اب آپ جیوکار اگر انسان کا تعلق جس نرال ہو جائے تو بندہ جس نہیں رہتا پھر کل بن جاتا ہے اگر قطرے کا تعلق دریا نرال ہو جائے پھر قطرہ قطرہ نہیں رہتا دریا بن جاتا ہے اب آپ جیوکار اگر انسان کا تعلق کسی نیک نرال ہو جائے پھر گناہگار نہیں رہتا نیکوکار بن جاتا ہے اگر کسی چور کا تعلق غوث ہو جانے پھر چور میں جاتا کتب بن جاتا ہے اس واسطے میں یادنا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ انسان اللہ والا جناب کس طرح تعلق قائم کر سکتا ہے انسان کس طرح اللہ والا کے نزدیک ہو سکتا ہے انسان کس طرح اللہ والا جناب اللہ قائم کر سکتا ہے اللہ کا قرآن میں سر دستا ہے بڑا قرآن ہے یہ سننا چلا اچھی بولو سبحان اللہ اللہ کا قرآن میں سر دستا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
تے تیرا انعام ہویا ہے جنہ تے تیرا کرم ہویا ہے میں قرآن پڑھنا چاہنا میرا قرآن سنتا ہے ایک بار یاد جا کے بولے سبحان اللہ اب آگے ذمہ دار اللہ نے قرآن میں دسیا ہے کہ لوگ نے اللہ بجید والصدیقین والشہداء والصالحین اب آگے ذمہ دار کیا بندہ تابعداری کر جائے اللہ بھی اللہ کے حبیب بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جنہ دے اللہ کے نام ہویا ہے وہ کہنے لوگ نے اللہ نے فرمایا النبیین نبیت اللہ کے نام ہویا ہے والصدیقین صدیقت اللہ کے نام ہویا ہے والشہداء شہیدت اللہ کے نام ہویا ہے والصالحین تو نیک لوگ دیتے اللہ کے نام ہویا ہے جنہ پیتا اس کا نام ملتا ہے یہ ذوق اجازت سبحان اللہ عرض کی بھی خالق کائنات اے مالک کائنات تابعداری کی ہے تیرے یاد کی تابعداری کی ہے نبی کا ساتھ ملے ہے صدیق کا ساتھ ملے ہے شہید کا ساتھ ملے ہے نیک لوگوں کا ساتھ ملے ہے عرض کی بھی خالق کائنات اے ہے کون انہاں دا تعارف کروا دے اللہ نے دسے قرآن کے اندر اے قرآن میں چاہنا وا کہ قرآن سنتا ہے قرآن کے نام سے بولے سبحان اللہ اللہ کے قرآن میں دسیا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اللہ کا قرآن میں دسیا ہے جنہوں نے اللہ میں تعریف کروایا ہے اے بڑے ہی چنگے یار نے بڑے ہی سونے یار نے میں اپنا تمہیں نصد ہوئے ساتھ مل جاوے اے بندہ دنیا کے وجہ کامیاب ہو جانا ہے اے بندہ قبر کے وجہ کامیاب ہو جانا تو کنیک لوگوں میں شاہ کنیک لوگوں میں مقام شاہ نے کیا کیا لگے پانے پریت نو توڑ دے نہیں لگے پانے پریت نو توڑ دے نہیں وجدی بار پر دے انور چھیڑ دے یا رسول اللہ عید میلاد النبی زندہ باد نیک لوگوں کا ذکر چھڑ پہ ہے تو میں بڑا مشہور واقعہ ہے سنے ہو سی مسلم شریف کی حدیث ہے اسے واقعہ بھی نہیں بڑا مشہور زمانہ واقعہ ہے جو کہ زمان میں بچ آ گیا تھے میں سناؤنا چاہنا توجہ کرو ایک انسان بنی اسرائیل کا جس نے 99 قتل کیتے کتنے بولو تو صحیح ہے 99 قتل 99 راہیں تو وہ چالتے گیا جا کے آگا کہ میں 99 قتل کیتے کیا میری معافی ہو سکتی ہے راہب نے آکھیا کہ نہیں تیری معافی نہیں ہو سکتی اس بنی اسرائیل شخص نے کہ 99 تو پہلے ہو گئے چلو انہیں بھی مار کے 100 پورے کر لما اس انسان نے اس راہب کو قتل کر کے 100 پورے کر اچھا جی 100 قتل پورے ہو گئے کچھ دن گزرے دل پھر خیال ہے کہ یار میں توبہ کرا پھر اس نے کسی انسان تو پوچھا کیا میں توبہ کرا میری توبہ قبول ہو جاوے گی انہوں نے کیا ہاں اس طرح اگر فلاں علاقے کے پاس چلا جا اٹھے کی وسطی ہے اس وسطی دے بیٹھ اللہ والے رنگ دے اچھی بولو سبحان اللہ اللہ والے رنگ دینے بس انہوں نے کول چلا جا انہوں کو جا کے دعا بھی کروا تو توبہ کر رب آدھا اللہ شریف مولا تیری توبہ قبول فرما دے اب آمینی وقار بندے نے سفر شروع کیتا ہے تو سفر دے زوال انسان کو موت آ گئی ہے جب موت آئی ہے تو رحمت والے فرشتے بھی آ گئے ہیں عذاب والے فرشتے بھی آ گئے ہیں رحمت والے آ گئے ہیں تیرے دنوں اسی جنت لے کے جانی ہے عذاب والے آ گئے ہیں اسی انہوں جہنم لے کے جانا ہے بحث مباحثہ شروع ہو گیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس طرح کرو ایک بستی کا سفر بھی نہ بلو اللہ بھالے دی بستی کا سفر بھی نہ بلو جتنال ایک قریب ہو جاوے جنہ دے قریب ہوئے ان کے مطابق اگر گھر دے قریب ہے پھر جہنم والے لے جاؤ اگر اللہ بھالے دے قریب ہے پھر جنت والے فرشتے نہ لے گئے
آگے جنکار سفر دی پنائش ہوئی ہے پھر ہویا کی ہے بندہ اللہ والا دیوستی دے ایک مٹھ قریب سی جب سفر دی پنائش ہو گئی ہے ایک مٹھ دا صدقہ اللہ والا دے صدقہ اللہ تبارک و تعالی فرمایا اے اللہ والا دے قریب رحمت والے فرشتوں جنت آگدارے نور جنت وچلا کے چلے اس واسطے میں آخر کے لگے پالے پریت نو جو سمجھ آئیے وہ پہلا ہوا لجے پالے پریت نو توڑ دے نہیں لجے پالے پریت نو توڑ دے نہیں اور جیتی با پھر دے انہیں چھوڑ دے ماں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں اب آپ جی وقار دنیا کا نظام ہے کہ اللہ والے چلا رہے ہیں ہاں اس ادا کی دے ظاہر ہے کس طرح پہ وزران ہے ایم پی ایم این ایز نے سارے کو جنوب کونسل دے ایک بندہ چیئرمین منتخب ہوتا ہے علاقے کا نظام چلانے واسطے روحانی طور تے علاقے کا جڑا نظام ہے کہ اللہ والے چلا رہے ہیں اور ہر علاقے دے جڑا سردار بننا علاقے دا انہوں کتب آخر ہیں انہوں کی آخر ہیں حضور خواجہ نظام الدین میں بیاہ کرنا بندہ کہ حضور دہلی دے حالات بڑے ڈھلیں تے وجہ کی آپ نے فرمایا کہ دہلی دے کتب بھی نہ او ذرا محبت علیہ بھی ہے اکھر لگے اچھا کتے فرمایا دہلی دے دروازے تے چلا جاؤ اتے خربوزے پہ بھیجدا ہے وہ بندہ چلتا آیا دہلی دے دروازے تے آکے پوچھتے حضور خربوزے لینے میں ٹھیک لے لو پسند کرا گے ٹھیک کرو کٹا خربوزہ چیک کیتا آکے ٹھیک نہیں رکھ دیتا اور کٹا رکھ دیتا اور کٹا اس طرح سارے خربوزے اس چیک کیتے تے سارے ضائع کر دیتے آگے یہ پسند نہیں آیا واپس آ گیا آگے خواجہ صلی اللہ علیہ حضور واقعی دل دا کتب کی رہنا ذرا محبت علیہ بھی سخت نہیں ہے کچھ دن گزرے تے حالات بڑے ٹائٹ ہو گئے سخت حالات ہو گئے آگے آگے حضور حالات بڑے سخت ہو گئے تو کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا کہ دل دا کتب بھی نہ بڑا سخت آ گیا ایک گل سن کے مزہ لڑے اچھا حضور کی تھے فرمایا دہلی کے دروازے تے چلا جا گیٹ تے اتنے پانی پیا بیچتا ہے انسان آ گیا آتے نہ جی میں پانی پیونا ہے لمنا ہے جی چیک کروں گا کرو انہیں نا چیک کرنے واسطے وقت دے کتا بنا پانی بالکل تھوڑا جا دیتا تو انہیں نا تھوڑا جا تیلا یا کھا پا کے نا پانی دوڑتا فرمایا اے ٹھیک کوئی نہیں ہور دیو اس نے مارا رکھ کے تھپڑ فرمایا سارے خربوزے سے سمجھے نہیں نظام ہے نا کائنات کہ اللہ والے کے سنتے چلتا ہے خیر میں دسنا چاہنا چونکہ اولیاء نو اسا منن والے ہیں اولیاء دے نال محبت کرن والے ہیں کہ ساڈا اے بھی حق بندا ہے کہ صرف محفل نہ سجاویے بلکہ انہاں دی سیرت تے عمل کر کے زندگی بھی چنگی بنا لویے بڑا مشہور زمانہ واقعہ ہے حضور غوث پاک سرکار دا جنہاں دے نام تے انہوں حکم ملا کہ آپ نے خطاب کرنے حضور غوث پاک جس وقت 18 سال کی عمر سے پہنچے نا آپ نے اپنی والدہ کو اجازت لی کہ میں علم حاصل کرنے واسطے بغداد جانا چاہتا ہوں تے والدہ نے اجازت دیتی ہے پھر ہویا کیے کہ والدہ نے وہ پیسے لے کے نا اپنے بیٹے حضور غوث پاک کو لائیں فرمایا کہ اے تیرے ابو دے جڑے نظام ہے نا کمائی دا کہ آپ نے بڑا کمال دا انصاف کیتا ہے 40 دینار آپ دے واسطے رکھ لے تے 40 دینار اپنے بھائی دے واسطے رکھ دیتے کدے سبق حاصل کیتا ہے حضور غوث پاک نے دسیا ہے کہ کدے بھائی دا حق نہیں کھاونا اسلائی گل ہے بھائی دا حق بیٹے دا حق نہیں کھانا اولاد دا بھی حق ہے کہ ماں باپ دا حق بہنا دا حق نہیں کھانا بیٹے دا حق نہیں کھانا اس سیرت ہے غوث اعظم سرکار دی اگر آپ چاہتے 80 دینار میں رکھ رہے رکھے بلا 40 رکھے تے 40 والدہ واپس دیتے اپنے بھائی دے واسطے تے والدہ نے آپ دی جیب دے وچ آپ دی بغل دے تھلے وہ 40 دینار سی دیتے فرمایا بیٹا رستے کوئی مسئلہ نہیں بن جاوے زندگی دے وچ کدے جھوٹ نہ بولنی کہتے جھوٹ ہے اسا ویسے تو 11ویں کرنے ہیں حضور غوث کو بڑے منن والے ہیں پر جھوٹ سارے کو نہیں چھوڑے گا تو انہیں پتہ ہے جھوٹ کتنا بڑا عذاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جھوٹے لوگوں نے ہوتے اللہ دی لعنت ہے سوچے کدے آج یہ ذہن لے کے جاؤ کہ جھوٹ کدے نہیں بولیں آپ کو نا انشاءاللہ ماں نے
بیٹے کی تربیت کی تے بیٹا جھوٹ کدے نہیں بولنا تے بیٹے نے جی ماں جی ٹھیک ہے جھوٹ نہیں بولنا اب آپ جی وقار حضور غوث پاک نوالدہ محترمہ دروازے سے کوئی چھوڑنے واسطے آئیا نے ایک ٹھنڈی ساہ بھری ہے لمبی ساہ کھچی ہے اپنے بیٹے نے اجازت دیتی ہے میاں محمد رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے اس منظر کو بیان کیتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ آپ دی والدہ نے اے کیوں لے کے ٹر گئے دلدار دلا دے کتنا چکے مہارا اجری مستی نظری آوے یا کنڈ حضور غوث پاک میں اجازت نہیں ہے تو بغداد شریف جانے والے قافلے دینار سفر میں کرتے رہے سفر کرتے ایک ایسا مقام آیا ہے جتنے 60 ڈاکوؤں نے حملہ کیتا ہے آپ کے سارے قافلے کا مال لٹے آئے ایک چور چلتا حضور غوث پاک سے بول آیا ہے آج رکھتے کہ تیرے گل کی ہے توجہ میرے پاس ہے توجہ میرے بسر کو حضور غوث پاک کی عمر کی تقریباً 20 سال حضور غوث پاک کو چور لاتے کہ تیرے گل کی ہے حضور غوث پاک نے جھوٹ نہیں بولیا آپ نے فرمایا کہ میرے کو 40 دینار میں چور نے مزاج بنایا چلا گیا ہے اب آپ جی وقت تھوڑی دیر گزری ہے ایک اور ڈاکو آیا ہے آگے پوچھ رہا کہ تیرے گل کی ہے حضور غوث پاک نے فرمایا میرے کو 40 دینار میں تیسرے نے پوچھ رہا ہے سارا مال لٹ لیا قافلہ لٹ لیا پھر ہویا کی جا کے مال تقسیم پہ کرنے نے بس ذکر ہو جائے چورا دے ڈاکو نے سردار نے انہوں کو پوچھیا کہ عجیب کی گل ہے وہ آخر نے کہ حضور ایک بچہ ہے جن کو نہ سب پوچھ رہا ہے وہ آخر کہ میرے کو 40 دینار نے ڈاکو نے سردار آخنا ہے جاؤ اس بچے تو میرے کھولنے گرا جاؤ اب آپ زیوکار حضور غوث پاک ڈاکو نے سردار کو لائے نے ماں بھی بڑھنے پہنے ٹپے دے بیٹھے تے ڈاکو نے سردار نے پوچھیا کہ بیٹے تیرے کل کی ہے حضور غوث پاک نے فرمایا میرے کو 40 دینار میں ڈاکو نے سردار ہنسے آئے وہ آخر کہ تیرے پتہ ہے اسی لٹیریا اسی چورا اسی بات تیرے کو پھنس لینا ہے ہر چیز کھو لینی ہے پھر بھی تو آخر کہ میرے کو 40 دینار میں حضور غوث پاک نے فرمایا ہاں میرے کو 40 دینار میں بس پوچھا کہ کتنے نے حضور غوث پاک نے فرمایا اے ماں نے میری گھٹی دے وجہ سیدھے نے انہیں جیب بھاری 40 دینار مل گئے انہیں آکیا کہ تینوں پتہ سی کے بال کھس جایا پھر تو جھوٹ چوری بولیا حضور غوث پاک نے فرمایا میری ماں نے میرے آکیا سی بیٹا زندگی دے وجہ کدے جھوٹ نہیں بولیا یہ گال بڑی کوڑی اگر پسند آئیے تو جی سبحان اللہ ڈاکو نے سردار نے جو گل سنی تے دل تے اثر ہویا دل دی دنیا بدل گئی ہے رون لگ پیا ہے اکھاں دی کاسکاری ہو گئے انہیں آکھیا اے بچے تو ماں دے نال کیتا ہویا وعدہ نبھا رہا ہے اس خالق دے نال کیتے سارے وعدے بھلا بیٹھے ہیں حضور غوث پاک دے جگ میں ڈگ گیا ہے وہ آکھدا ہے کہ مہربانی فرما جا کلمہ بلا جا کہ پاک نبی دا غلام بلا حضور غوث پاک نے کلمہ بنایا ہے اور 60 ڈاکوؤں کا سردار انہیں کلمہ پڑھیا ہے تو پھر چورا نے آگیا جس طرح نیکی جس طرح بھلائی دے کر تو سادہ سردار سے ایسا چاہے آج نیکی ریٹ تو سادہ سردار بن جا انہیں سارے نے حضور غوث پاک نے کلمہ پڑھیا ہے تو پھر کے پڑھے پہنے لا الہ
حضور غوث پاک نے دیکھو جھوٹ نہیں بولیا پھر اللہ نے کیسا کرم کیتا ہے حضور غوث پاک نے نگاہ دنیا کو میں سجال سے پئی ہے رب مانو لا شریک بولے نے او بھی دل دی دنیاوی بدل چھوڑیے اس واسطے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی نے آپ فرماتے ہیں کہ نگاہ ولی میں پتاسی دیکھی نگاہ ولی میں پتاسی دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر یہ ناکینہ میرا لڑگیندہ ہے لکھوریت جانتے بولے سبحان اللہ نگاہ ولی میں پتاسی دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بغداد میں ایک نوجوان رہتا ہے انہیں سوچے کہ میں مرید اس دا بڑھنا ہے جیڑا پنج وقت بعد جماعت نماز پڑھتا ہوئے تے وضو گھرو کر کے جاندہ ہوئے اگر وضو گھرو کر کے نہ جاوے نا تو پھر پانی نال لے کے جاوے تو تھے جا کے وضو کرے تے پھر جس وقت کو وضو والا پانی نال لے کے جاوے اس وقت انہیں لوٹے دی ٹوٹی دا موئی کعبے والے پاسے ہوئے انہیں یہ سوچا کہ صبر شروع کیتا کہ میں ایسا پیر بنانا ہے بس بغداد میں ایک گلا ہے رہا ہے ایک کپڑے کپڑے دھونے وہ نا نماز واسطے تیاری کی تھی تے لوٹے تے پانی پایا لوٹا لے کے چلے آئے تے کمال دی گل ہے کہ لوٹے دی ٹوٹی دا منہ کعبے والے پاسے بس اچانک وہ نوجوان سامنے آئے جس نے دیکھا نا کہ خوبصورت انسان ہے جی آگے پوچھے حضور کتنے جا رہے ہو یہ نماز واسطے جا رہے ہیں آپ بھی نماز پڑھنے ہیں نا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید پڑھنے تو بھی عطا فرماوے جنہیں نہیں پڑھتے نا کہ آج سبق لے کے جاؤ کہ آئندہ نماز نہیں چھوڑنی بندہ کس سے دے حصہ نہیں مت کس کو لیتے کھا لیں کوئی ایک کسان ہو جاوے کہ ساری زندگی انسان ہوتا غلام پڑھ کے رہتا ہے وہ دا عدب کرتا وہ دا حیاء کرتا کہ یار یہ میرے تے احسان ہے کہ جس ذات نے توڑے ہوتے ایڈے احسان کی جن گنتی نہیں ہو سکتی اونتا تو سا شکر ادا کرتے ہوئے شرمان رہے ہو لہذا آج تو نیت لے کے جاؤ کہ آئندہ نماز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اہل سنت اہل سنت جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی اب آمین بس پوچھے بھئی کتھے جا رہے ہو جی نماز واسطے پانی کس واسطے وضو واسطے قدرتن ٹوٹی دا ہوئے کعبے والے پاسے انہیں پکڑے پیر دی آئی تو بعد میں توڑا مرید تے تسا میرے پیر انہی شرط پوری ہوگی انہی ذہنی سوچ پوری ہوگی اس بابے نے کہ میں کوئی پیر نہیں ہاں مہربانی کر تو میرے جان چھوڑ نہیں تسی میرے پیر میں توڑا مرید اچھا جس نے مجھ سے دیکھے نا کہ جان نہیں چھوڑتی انہوں نے کہا چل آج چلے مجھ سے نماز پڑھیے نماز پڑھنے ہیں پھر جا کے کال بات کرسا ہے انہوں نے جا کے نماز پڑھی چلے گئے بس انہوں نے بڑی کوشش کی تھی پر نوجوان آتے کہ میں تو مرید ہاں تو اسا کہ چلو ٹھیک ہے جی تو میرے نال رہے اب پورا دن کپڑے والا کام کرسا ہے پھر تو جا کے جنگل کی لکڑی لے آئے اور لکڑی جڑے نا اپنا بیچتے یا بال کے اپنا کھانا شانا پکیسا ہے تے کھانا کھاسو تے سو جاسو اپنی ڈیوٹی لہذا وہ نظام جڑا شروع ہو گیا اب آگر جی وقار ایک نوجوان لکڑی لے کے آ رہے آئے تو دے نصیب جل کے اور دی نظر پئی حضور غوث پاک سرکار دے جب سرکار غوث اعظم کا چہرہ دیکھے آئے انہیں اپنے چہرے تے کپڑا کیتا جب نزدیک آیا ہے تے گلی بدل رہی ہے جب گلی بدلنے لگے آئے پھر غوث پاک دی نگاہ دیتے پہ گئے تو جیدے تے غوث دی نگاہ پہ جاوے جیدے تے غوث دی نگاہ پہ جاوے دنیا اتنا پہ بدل جانے حضور غوث پاک نے فرمایا مریدوں نے بھئی میرے کہ میں نو رستہ بدل لے آئے نہ انہوں نے آگے آؤ مرید نے گئے انہوں نے آگے آئے نوجوان کو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ کائنات لوگ میں نو رکھے واسطے آنے لے تم میں نو دیکھ کے رستہ کیوں بدل لے آئے نوجوان نے آگے حضور اس واسطے بدل لے آئے کہ تسی ایڈے سنے ہو توڑا چہرہ کہ میں اپنی بیت میں توڑ کے توڑا مرید ہو جاؤں گا اس واسطے
کے کہ تو میرا مرید ہو جا آجا بس میرا خیال سی کہ میں اپنا عقیدہ بدل دیا گا کہ شاید کی تیرا مرید نہ ہو جاگا اس انسان کے دل اندر عقیدت بڑی پکی سی حضور غوث پاک نے فرمایا اچھا ایک دس پہ مرید کیتا ہے انہیں دسیا کہ بنا جلائے دا مرید حضور غوث پاک نے اکھا بند کی دیا نے نگاہ فرمائی ہے اکھا کھول کے آکے بچے تو بڑا جیو ہے ایک بند کوئی چیز بھی کوئی بندہ خالی ہے وہ آکا حضور جس کا بھی ہے وہ میرا پیر ہے میں دا مرید وہ میرا پیر ہے میں دا مرید حضور غوث پاک نے فرمایا بچے تیری عقیدت سچی ہے اور خالی ہے حضور غوث پاک نے اپنے سینے سے نار لایا ہے وقت ولی بڑا جھڑیا ہے کہ تو سینے تو ہٹے آئے او انسان حضور غوث پاک دے کے حضور میرے تے نگاہ کی تھی نے میرے بانی فرماؤ میرے پیر پہ نگاہ فرما رہے ہو حضور غوث پاک نے اور تو کھڑے ہوئے نگاہ فرمائی ہے کہ ولی بڑا جھڑے آئے آپ نے فرمایا کہ ولی آپ کا کیا کسے دور وہ چیز لے کے جانی ہے آپ کا تدیبے دنال دیواری مارنا ایسے واسطے رب اقبال دیشے مل کے پہلو نگاہ غلیب تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی آخری واقعہ حضور غوث پاک سرکار دا وقت انتہائی سر وگرنہ میں حضور دا تصویر پڑھنا ہے اور وہ فرید بھی پڑھنا ہے تے خواجہ مورین دا واقعہ کچھ سناؤں نہیں لیکن ایک واقعہ حضور غوث پاک دا کیڑا سنن دے واسطے تیار ہے اندھا بولے سبحان اللہ انجھنے کیڑا نہیں تھکا یہ تو میرا قید ہے کہ حضور دا غلام نہ تھکتا ہے نہ آکتا ہے جیڑا فریش بیٹھے کو ریان چاہ کے بولو سبحان اللہ حضور غوث پاک وضو فرما رہے ہیں آدھ مرید وضو بے کرنا ہے تے وضو کے دوران آپ نے پانی بڑھیا اپنے ہاتھ تے اس طرح آسمان الفاظ اچھال ہے پانی اچھل گیا پھر آپ نے اپنی جوتی مبارک لائی بولا اسی طریقے سے آباد میں چھاڑ دیتی حضور غوث پاک دا سیرت غوث اعظم نے اندر ایک واقعہ لکھے حضور غوث پاک دا مرید آخر ہے کہ میں وہ جوتی جان دیا تے دیکھی پر واپس آن دیا نہیں دیکھی بلی دی کرامت انسان یہ کلے نہیں آ سکتی تو سن جذبے سبحان اللہ سے دے میں جوتی جان دیا دیکھی آن دیا نہیں دیکھی ایک دن گزر گئے حضور غوث پاک میں سوچتا میں کہ جوتی کیڑے پاسے گئی حضور غوث پاک نے فرمایا کہ دریا دے کنارے چلا جا اتنے قافلہ آئے قافلے کے سردار نے آکھ کہ میں نے گیاریاں نے پیر بھیجا ہے بس انی گل کر دیں گے وہ جیڑا کوئی دیوے نہ رہے کہ آ جائے اب آبنی وقار حضور غوث پاک دا مرید چلے آئے قافلے والا کو پہنچے آئے قافلے کے سردار کو جا کے آکے آئے کہ میں نے گیاریاں نے پیر نے بھیجا آئے قافلے کے سردار نے بڑا دب کیتا بڑی دن دیئے انہوں بٹھایا بڑی توفے پیش کیتے پھر اور دبتی لے کے آیا ہے میری حضور غوث پاک نے سٹی دیکھ کے بڑا حیران ہویا ہے دیکھ کے بڑا حیران ہویا ہے سوچیا اگر کہا کہ حضور کو پوچھا گا پتہ نہیں میں پوچھ سکا یا نہ پوچھا اتنی طاقت نہیں ہے کیوں نہ اس انسان کو پوچھ لگا کہ جتی تیرے بول کے میں آئی ہے انہیں پوچھا ہے کہ اس قافلے کے سردار نے آکیا کسی جنگل اندر سبر بیدر جیسا جنگل اندر ڈاکوں نے حملہ کیتا ہے آکے ساڑا سارا مال لٹ لے آئے سب مارے آئے دیکھو ڈاکوں لٹ کے جا رہے سر سب یاریوں نے پیٹی آ گئی بس میں بغداد نے پاس موت کیتا ہے تو بغداد نے پاس موت کر کے میں آج کی دیئے سنے فریاد ایجنی جناب چی بولو سبحان اللہ میں آج کی دیئے سنے فریاد پیڑا دیا پیڑا تو میں آگے سناوا تیرے جیا
احباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک لوگوں میں مقام دیتا ہے. میں حضرت گل کرتا جاؤں کہ دنیا دار دی دوستی دنیا چ مک جاندی ہے. اس گل نوں منتے ہو؟ اللہ والے کی شان ہے. قرآن دا مطالعہ کرو تے قرآن دستا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. جس وقت دنیا داراں دی دوستی مکدی ہے نا اتھوں اللہ والے کی دوستی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ اللہ والے کی سنگت اللہ والے کا تعلق انسانوں دنیا کی کامیاب کرتا ہے, قبر بھی کامیاب کرتا ہے اور حشر بھی کامیاب کرتا ہے. لیکن یاد رکھیا ہے یہ تعلق نصیب کا ہوتا ہے. ایک اکثر سنے کہ کون ہو صادقین, لیکن یہ وجہ سن لو تعلق اس انسان کو لگتا ہے جیڑا اطاعت خدا بندی کرتا ہے اور اطاعت مصطفیٰ کرتا ہے. جس وقت انسان اللہ رسول حکم مانتا ہے پھر اللہ والے نے سنگت لب دیئے. جب اللہ والے نے سنگت لب جاوے پھر ایڈے سونے یار ہیں کہ نہ دنیا چ یاری توڑ دیں نہ خبر تے نہ حشر. یہ اللہ کا قرآن سمجھتا ہے. دعائے رب کائنات اللہ والے نے سچی محبت عطا کرے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.